دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر مرد اور عورت کے جسم ڈول ڈال میں اور وضعی ساخت میں بہت فرق رکھا ہے۔ عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک اور مرد کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ دیکھیں گے تو اس میں برابری آپ کو نظر نہیں آئے گی، مساوات نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ تو اس فرق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے فرائض میں اور ڈیوٹیز میں بھی فرق ہو جائے۔ اور عورت کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی ایسا ہے، اس کی تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے کہ وہ سراپا ستر ہے، پردہ ہے۔ عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے۔ عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز۔ جس چیز کو چھپانا ضروری ہو، لازم ہو، اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ عربی میں شرمگاہ کو عورت غلیظہ کہا جاتا ہے، عورت۔ تو عورت کا معنی ہی پردے کی چیز ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو چھپایا جائے، ڈھانکا جائے اور اس کو پردہ کرایا جائے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے عورت کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی، تاکہ گوہر آبدار ناپاک نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ اسی وجہ سے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنی گھروں میں ٹکی رہو، ٹہری رہو، گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور باہر مت نکلو پہلی جاہلیت کی طرح بن ٹن کر۔ یعنی اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اس میں عورتیں اور خواتین بن ٹھن کر نکلتی تھی اور بازاروں میں بے حجاب گھومتی پھرتی تھی۔ تو اسلام نے ان کو منع کر دیا، قرآن نے ان کو باہر نکلنے سے، بے پردہ نکلنے سے منع کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے عجیب نکتہ بیان فرمایا کہ جاہلیت اولا پہلی جاہلیت کی طرح، یعنی اس سے اشارہ کر دیا کہ ایک دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے، جس میں عورت ابلیس کے دامن تزویر میں دوبارہ پھنس جائے گی اور پھر اس طرح جاہلیت والے کام شروع کر دے گی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلے تو نیری جاہلیت تھی جس کو سب لوگ جاہلیت سمجھتے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں اس جاہلیت پر تعلیم کا لیبل لگا دیا گیا ہے، روشن خیالی کی چادر اس پر ڈالی گئی ہے، جس میں عورتیں اپنی فطری خصوصیات اور امتیازات کو جاہلیت جدیدہ کے سیلاب میں نظر کر دیا ہے۔